गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की ही थी। डीएनए रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मकतूल का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जाए वक़ुआ पर गमले पर लगा खून भी मीर रजा का था। मीर रजा के खून के नमूनों में बेहोश करने वाली दवा के असरात पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट भेज दी। मीर रजा की शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। गन पाउडर तज्जिए में साबित हुआ कि गोली कमर में मारी गई। शर्ट के कुछ हिस्सों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब भी मिला। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती। क्राइम सीन से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक ताहाल न हो सका। खौल 5 रोज पहले मिला था। गोली किस पिस्तौल से फायर हुई पता नहीं चल सका। मीर रजा कत्ल केस, नई तहकीकाती टीम मुतहरिक। गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मकाम का दौरा। एसएसपी अली रजा ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से सवाल पूछे। जाए वक़ुआ और इतराफ का जायजा लिया। तस्वीरें भी ली। मशकूक गेस्ट हाउस की गली में भी जायजा लिया। करीबी सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा किया गया। टीम के साथ मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। मीर रजा के वालिद ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है मुलाकातों में अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बात होगी। मुज़ाकरात के दौरान मोहसिन नकवी मुतअद्दिद बार तेहरान जा चुके हैं। आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान और ओमान के मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। कतर खित्ते में कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। चाहते हैं आबना हुर्मुज़ जल्द खोली जाए। कतर की जानिब से मक्का मुआहिदे का भी खैर मकदम। आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल साफ कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा आबना हुर्मुज़ पर इस वक्त अमरीकी बहरिया का 100% कंट्रोल है। यह अहम आबी गुजरगाह अब खुली हुई है। ईरान अब भी सूरत हाल में मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इसकी अफवाज को मुनासिब फंड्स दस्तयाब नहीं। ईरान बाज ना आया तो उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा गजा अमन मंसूबा मुस्तरद करने पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को जल्द जवाब दूंगा। ईरान ने मैदान जंग और सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है ईरानी मज़ाहिमत ने दुश्मन को बिलाखिर मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया। ईरान ने दुनिया की ताकतवर फौज को शिकस्त दी। ये कोई दावा नहीं, हकीकत है। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह डट जाएगा। जंग के पहले रोज दुश्मन गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर रहा था। 20 रोज बाद उसी दुश्मन ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ये कामयाबी मुसल्लह फौज और अवाम की कुर्बानियों का नतीजा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजों के तकर्रुर और बाज़ एडिशनल जजों की तौसीक की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजों ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। हारून अख्तर को वजीर आजम का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई अरकान असेंबली और वकला का एहतजाज। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार से मुलाकात। रजिस्ट्रार ने बानी पीटीआई के मुकदमात अगले हफ्ते मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई ने एहतजाज खत्म कर दिया। जुनैद अकबर का कहना था बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। सलमान अकरम राजा से राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन लड़ाई नहीं। रावलपिंडी के माल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में फायरिंग करने वाला दहशतगर्द हलाक हो गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है हलाक दहशतगर्द की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। हलाक मुलजिम मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजिम से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और दस्तावेजात बरामद हुई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं रावलपिंडी माल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं। पीटीआई के लोग एहतजाज में असलहे से लेस होकर आए थे। पीटीआई का मकसद
ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا پونچھ ڈویژن کے LA 15-16 کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ۔ LA 15 باغ کے 9، LA 16 باغ کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر ہفتے کو ووٹنگ ہوگی۔ ری پولنگ کا فیصلہ ریٹرننگ افسران کی رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا۔ LA 17 باغ 4 میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کامیاب۔ LA 14 پر اپسیٹ، جموں کشمیر عوامی دست و بازو کے ساجد اقبال نے مسلم کانفرنس کے سردار عتیق کو شکست دے دی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور آئل ٹینکرز کی ملک گیر ہڑتال۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے 15 اگست سے ملک بھر کے پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، 14,000 ممبرز کا دباؤ ہے، مطالبات پورے ہونے تک پیٹرول پمپ نہیں کھولیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ٹیکسوں میں ریلیف دیا جائے، ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل ماہانہ بنیادوں پر کیا جائے۔ میر رضا قتل کیس میں شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ سینئر صوبائی وزیر کی شکایت پر NCCIA کراچی نے 4 افراد کو طلب کر لیا۔ ہتک آمیز اور من گھڑت مواد کی تشہیر پر سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وارثی اور عبید قریشی کو نوٹس جاری۔ چاروں افراد کو 13 اگست کی صبح 11:30 بجے NCCIA کراچی میں پیش ہونے کی ہدایت۔ کراچی سٹوریز نامی پیج نے شرجیل میمن کی کردار کشی پر معافی مانگ لی۔ وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا شرجیل میمن سے متعلق غلط خبر شائع کرنے پر معذرت خواہ ہیں۔ صرف اعتراف سے کچھ نہیں ہوگا، اس ناکام سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت جو دراصل PDM ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ نظام نہیں چل رہا، لوگوں کو امن مل رہا ہے نہ روزگار، یہ سسٹم نااہلی کا شکار ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا سندھ دھرتی کی تقسیم یا کسی بھی سازش کو قبول نہیں کیا جائے گا، کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حافظ نعیم سازش کا حصہ بننے سے باز رہیں۔ دمشق کی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم پر سابق عامر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے بشار الاسد دور کے سیکیورٹی عہدیدار اور بشار الاسد کے کزن عاطف نجیب کو بھی سزائے موت سنائی۔ عدالت کا کہنا ہے بشار الاسد کو پیشگی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی۔ بشار الاسد کے دور حکومت میں 2011 سے 2024 کے دوران 3 لاکھ شامی باشندوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 1,54,000 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، بھارتی تجزیہ کار بھی مکہ معاہدے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے معترف، کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کا کردار، حیثیت اور مقام بہت بڑھ گیا۔ ایک ملک پر حملہ 3 ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب اور ترکیے پر سمجھا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے مضبوط ملٹری روابط ہیں۔ بھارت خطے میں مسلسل تنہا ہو رہا ہے، مشرق وسطی میں بھارتی سفارتکاری پر بھی سوال اٹھ گئے۔ IMF سے آئندہ قسط کے حصول کے لیے مذاکرات اگلے ماہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ بجلی کا گردشی قرض IMF کی مقررہ حد سے 130 ارب زیادہ۔ IMF نے گردشی قرض 1600 ارب روپے تک محدود رکھنے کا ہدف کیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کے بجائے معاشی ٹیم کو متبادل راستہ نکالنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات میں توانائی سیکٹر میں اصلاحات، گردشی قرض اور دیگر معاشی اصلاحات کے اہداف میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مزید $20 کروڑ کی معاونت بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کے امور پر جائزہ اجلاس، کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤس کا 3 سال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت۔
وزیر اعظم کہتے ہیں کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا پیٹرولیم مصنوعات کے کارگو کی نگرانی وی باکس سسٹم سے منسلک ہے۔ بانڈڈ تجارت ملک کی کل درآمدات کا 16.5% ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 13 سال بعد شازیہ مری کی نااہلی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ مبینہ جعلی ڈگری سے متعلق کیس میں عدالت نے کہا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل کرنے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں۔ آئینی عدالت کا دائرہ اختیار نااہلی پیدا کرنا نہیں، عہدیدار کی اہلیت جانچنا ہے۔ آئین کے تحت کسی شخص کو صادق اور امین قرار دینے کا اختیار ٹریبونلز کو نہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں درخواست ناقابل سماعت ہے۔ درخواست گزار کے مطابق شازیہ مری نے ہم نام طالبہ کی BA کی ڈگری استعمال کی ہے۔ ملک میں بسنے والے اقلیتوں کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقلیتوں کو مبارکباد دی۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان میں ہر شہری کو بلا امتیاز مذہب، ذات اور عقیدے کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ مذہبی اور ثقافتی اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی پرچم تلے متحد ہونا ہماری قوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کا آئین اقلیتی برادریوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کا ضامن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں اقلیتوں کی قربانیاں اور خدمات ملک کے وجود کا حصہ ہیں۔ ہماری اقلیتوں کا مستقبل پاکستان کے مستقبل سے جدا نہیں۔ پیپلز پارٹی اقلیتی برادریوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے امریکہ نے مذاکرات اور سفارتکاری کے بجائے پابندیوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ پابندیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز کے تقرر کے احکامات جاری کر دیے۔ میجر جنرل علی عبداللہی مسلح افواج کے سربراہ، احمد واحدی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان 6 کمانڈرز نے حالیہ جنگوں کے دوران اپنی تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب۔ شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹانے کا امکان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد کو IAEA اپنے قبضے میں لے گی۔ کولمبیا کے ساحلی صوبے چوکوا میں 7.4 شدت کا تباہ کن زلزلہ، 132 افراد ہلاک، 570 زخمی، درجنوں عمارتیں تباہ، 6 ایئرپورٹس متاثر، فلائٹ آپریشن معطل۔ زلزلہ بوگوٹا اور وینیزویلا تک محسوس کیا گیا۔ آفٹر شاکس اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ برقرار۔ امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ ہانگ کانگ میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 142 سال کی بلند ترین سطح 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ رائٹرز سے مطابق 1884 کے بعد ہانگ کانگ میں اب تک ریکارڈ کیا جانے والا یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی میں اضافے کی وجہ سمندری طوفان ڈالفن ہے۔ اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، گلی محلے سجنے لگے، بازار جگمگا اٹھے، ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں۔ کراچی میں 8 کے دلدادہ طلبہ نے شہر کی دیواروں کو کینوس بنا لیا، دیواروں پر آزادی کے رنگ بکھیر دیے۔